میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ میرے پاس دعائیں۔ مجھے تو یہ کہنے بھی نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ وہ ان کہے الفاظ جو میں کہہ ہی نہیں پاتی وہ میرا اللہ سمجھ لیتا ہے، میری کپ کپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کر رکتا ہے۔ وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ میری یا تمہاری پکار کو رد کر دے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ میری یا تمہاری صدا کو نظر انداز کر دے؟ جب برا وقت آتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی بجائے اس سے شکوے شکایات کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ہی کیوں، یا اللہ پاک یہ ظلم ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ ہم انسان ہیں، ہم نیکیاں تو گن گن کر کرتے ہیں لیکن ہمارے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں ہم انسان بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں، غم ہمیں چھو کر بھی نہ گزرے۔ ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے جب بھی تولے جائیں گے تو ہمیشہ گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا تو یقین کریں کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہم خوشیوں کے تو حقدار ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم اور کریم ہے کہ ہمارے ان گناہوں کے باوجود ہر وقت ہم پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، اور ہم اس سے ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ آخر برا وقت ہم پر ہی کیوں آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت تو آپ سب لوگ ہی کرتے ہوں گے، لیکن اس میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج سے کئی ماہ پہلے جب میں نے اس آیت کی تفسیر کھولی اور پڑھ کر دیکھا تو یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسے لگا کہ میں دنیا میں اکیلی نہیں ہوں۔ پہلی بار ایسے لگا کہ ایک ذات ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیت میں اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، ایسی محبت جو تمام محبتوں سے افضل ترین محبت ہے، ایسی محبت جو تمام محبتوں سے پاک محبت ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا، تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، ہر مشکل میں ساتھ دوں گا۔ میرا رب تو خود کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے کیا چاہیے تجھے، تم فریاد کرو میں فریاد پوری کروں گا، مانگ مجھ سے میری رحمت بہت بڑی ہے، میں رحیم ہوں کریم ہوں، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا مگر میں دیتا دیتا نہیں تھکوں گا۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا عظیم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ حضرت یوسف کو کنویں میں پالا، حضرت ہاجرہ کو صحرا میں زمزم دیا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ اگر آپ غور کریں تو ان سارے واقعات میں صرف ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے یقین۔ حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت ابراہیم، حضرت یونس ہوں یا حضرت زکریا، حضرت یوسف ہوں یا بی بی ہاجرہ، سب نے یہ یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھیں اللہ نے راستہ نکالا، اور وہ سب اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ توکل کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور تب اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے راستے بنا دے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں نا تو یقین کریں ہمیں پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے رب کی نافرمانی ضرور کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں جو چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ دل راضی نہ ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اللہ سے مانگیں،